کی تاریخ میں میں نے جب ایک سال جب تو مکمل ہونے آ رہا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو 87 منصوبے جو ہے بتائے چیف منسٹر صاحبہ کے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر تیسرے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ منصوبے اتنے نہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ شروع کیے، نہ ان کو امپلیمنٹ کیا، اور نہ وہ کبھی ختم ہوئے، اور الحمدللہ میری چیف منسٹر کے تمام منصوبے جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ افتتاح کرنے نہیں آتی کہ بس جو ہے وہ فیتا کاٹ دیا، جو ہے وہ تختی لگا دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے، مریم نواز کے منصوبے تب سے شروع ہوتے ہیں۔ مریم نواز کے منصوبے جو ہے وہ فائلوں سے شروع نہیں ہوتے، وہ فیزیبلٹی سے شروع نہیں ہوتے، ان کے منصوبے جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو تب شروع ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے جو ہے وہ فارم آف گورننس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اب بہت سارے لوگ چیف منسٹر صاحبہ سے پہلے جو آئے وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی تختیوں پر تختیاں لگا کے اسپتالوں کے اندر ادویات تھی وہ سب بند کر دی تھی آتے ہی، اور جو ہے وہ ان کو آگے لے کے نہیں جانا تھا۔ اور ایک اور جو بڑی اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے پنجاب کے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کا ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے کہ ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنا کہ رمضان کے جو نگہبان رمضان پیکج جو پنجاب میں ہمیشہ ہوتا ہے، یا رمضان پیکج کے حوالے سے کوئی تیاری شروع کی گئی ہو کسی بھی صوبے کے اندر۔ میری چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی ہے نگہبان رمضان پیکج کے تحت۔ پھر لاکھوں خاندانوں کو جو ہے وہ یہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے یہ ملے گا، اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی تقریباً میٹنگ کر رہی ہیں، موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اور اس کے لیے جو پی ایس سی آر ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ رجسٹریشن کر رہا ہے اس وقت۔ تمام لوگ آن لائن پورٹل کے اوپر بھی اور جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، ان کی فزیکل رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، اور ان سے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا یہ پیغام تھا کہ 15 فروری تک کا ٹائم ہے، جو مستحق خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ یہ نگہبان رمضان پیکج پہنچانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو مستحق خاندان ہے وہ 15 فروری تک اپنی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ تمام مستحق خاندانوں تک یہ جو پیکج ہے یہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو رمضان بازار چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر دفعہ شروع کرتی ہیں، اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل لیول تک جو اس کو جو ہے پھیلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اور مجھے ایک جملہ جو ہے ابھی بات کرتے کرتے یاد آیا، جب میٹنگ ہو رہی تھی رمضان پیکج کے اوپر تو رمضان بازاروں کی بات آئی، اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ان کو تھا کہ جی رمضان پیکج پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان بازار بھی کرنے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کی جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ ماڈل بازار رمضان بازار جائے گا، اور وہاں پر سبسڈائز جو چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرنا پنجاب کی جو ہے وہ حکومت کا ویژن ہے، اور ہمیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 15 فروری تک تمام مستحق خاندان جو ہے وہ اپنی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا دیں۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں، وہ یہ سب چیزیں دے رہی ہیں، کے پی کے لوگ جو ہے بچے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں، ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں، ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے، ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کی، اور لیپ ٹاپس کے ساتھ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اسکالرشپس دیں۔ ہمارے بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارے تعلق ہے، اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو ہے وہ بڑے بچے تھے، یعنی وہ ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، اور وہ گھٹیا حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تربیت، تو میں نہیں کہنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی گنڈا پور ہو یا باقی لوگ ہوں، کسی کی والدہ صاحبہ نے یہ تربیت کی ہوگی جو وہ تربیت سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے، یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا، مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا، کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر، اور جو ہے وہ منہ بگاڑ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس حرکتوں سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، اس شخص کی اپنی جو ہے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ اور یہ جو بچے آج بہت والہانہ طور پر آ کے چیف منسٹر کو ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ ہر پروگرام میں ساتھ جاتی نہیں ہوں تو میں
میں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ آخر یہ کیا ہے. وہ بچیاں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ صوفے پھلانگ کے اس کے بعد ایونٹ کے بعد وہ صوفے پھلانگ کے وہ مطلب روندنے والی ایک حالت ہوتی تھی ان کی کہ ان کو چیف منسٹر صاحبہ کے قریب پہنچنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی حکمران اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوا. ان بچوں کو ان بچیوں کے بیچ میں اس طرح سے کسی حکمران نے آ کر وہ اپنائیت شیئر نہیں کی جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. اور ان کو دھکے بھی پڑے ہوتے ہیں, ان کے گلے میں دوپٹہ بھی پھنس جاتا ہے, ان کے کپڑے بھی نوچے جاتے ہیں. وہ بیچاری بچیاں خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں, کوئی وہ نہیں ہوتا. وہ کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے, کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے. اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر ایک شکن بھی دیکھی ہو. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا جی اس دن آپ کے گلے میں دوپٹہ پھنس گیا تھا, بڑی مشکل سے آپ کے گلے کا پھندا ہم نے نکالا ہے, لیکن آپ مسکرا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گلے میں میرے دوپٹہ پھنس گیا ہے. مجھے احساس یہ تھا کہ وہ بچی جو مجھ سے ملنے کے لیے, جو مجھ سے تصویر کھنچانے کے لیے بیتاب ہے, میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہوں. تو یہ وہ بچے جو ہیں وہ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بہت